انشاءاللہ اگلی نشست میں عباسی خلفاء کا دور مکمل ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو آج ہم ان کے جن خلفاء کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ان کے نام اشتہار میں آ چکے ہیں۔ جو پہلے خلیفہ کا نام اس میں مجھ سے ذرا صح ہو گیا، مقتدی باللہ نہیں ہے بلکہ مقتدی بامر اللہ ہے۔ اگرچہ بالعموم ان ساری خلفاء کو باللہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن بعض کے ناموں کے بیچ میں کوئی اور اضافت بھی ہوتی ہے تو یہ المقتدی بامر اللہ ان کا صحیح لقب ہے۔ نام تھا عبداللہ بن محمد، اور حکومت شروع ہوتی ہے شعبان 468 ہجری اور 487 ہجری تک جاتی ہے۔ 487 20 سال انہوں نے خلافت کی ہے۔ تو یہ جو زمانہ تھا اب یہ دوبارہ خلفاء کی عزت اور احترام اور اختیار کا آ چکا تھا۔ یہ مقتدی بامر اللہ یا مقتدی باللہ یہ گزشتہ خلیفہ یعنی القائم کا پوتا تھا، اور ایک بار پھر حرمین شریفین، شام، عراق وغیرہ سب میں عباسی خلفاء کا خطبہ شروع ہو گیا۔ اگرچہ ان علاقوں میں سے زیادہ تر وہ سلجوقیوں کے قبضے میں تھے، عسکری کنٹرول ان کے پاس تھا، لیکن جو خطبہ ہے وہ خلیفہ کا چلتا تھا۔ متقی انسان تھا، جیسا یہ کیا ہوا، یہ تسامح ہو گیا ہے جی۔ یہ جو خلیفہ ہے نا جی، اس کا نام ہے صحیح، دیکھیں مجھ سے بھی کئی دفعہ تسامح ہو جاتا ہے، ان خلفاء کے نام ہی اتنے ہیں نا، بعض اوقات ملتے جلتے ہیں۔ ان کا صحیح نام ہے مقتدی، مقتدی ہے جی۔ یہ ایک منٹ ٹھہریے گا، یہ نام وہاں پر جو اشتہار کے اندر لکھنے میں غلطی ہو گئی تھی، پورا نام ہی غلط ہو گیا، اس کو ٹھیک کیجیے گا۔ اچھا، المقتدی، المقتدی بامر اللہ، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا، یہ بڑی غلطی ہے یہ۔ اچھا، تو مقتدی جو تھا یہ ایک نیک خلیفہ تھا، اور اس نے شرعی احکام پر خود بھی عمل کرتا تھا اور دوسروں کو بھی، یعنی معاشرے کے اندر بھی ان کے اجراء میں، نفاذ میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کے دور میں 3 بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک ملک شاہ سلجوقی، جو سلجوقیوں میں سب سے بڑا حکمران تھا، اور اس نے وسط ایشیا اور شام تک کا علاقہ یہ سارا اس میں فتح کیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے جو نقشہ ہے 15B، اس سے اگلا نقشہ اگر آپ دیکھیں گے نا، اس سے پچھلا، ہاں پچھلا جو ہے 15A، وہ آپ ملک شاہ کی حدود آپ کو بتاتا ہے، الدولۃ السلجوقیۃ الکبریٰ، اس میں آپ کے سامنے یہ حدود آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑا حکمران سلجوقیوں میں گزرا ہے۔ اچھا، دوسرا حکمران جو تھا ان کا تھا، وہ بھی سلجوقیوں کا تھا، سلیمان بن قتلمش، سلیمان بن قتلمش۔ سلجوقیوں کا جو ایشیا کوچک کا علاقہ ہے وہ اس نے فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور اس کے بعد وہاں کا گورنر ہو گیا تھا۔ پھر اس نے خود مختاری حاصل کر لی، اور پھر رومیوں سے اس نے کئی جنگیں لڑی، اور بڑے بڑے قلعے، خاص طور پہ انطاکیہ ان سے چھین لیا۔ تو انطاکیہ تقریباً 1 صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزرا تھا کہ وہ رومیوں کے قبضے میں تھا، بڑی جنگوں کے باوجود واپس نہیں مل سکا، تو اس نے وہ شہر ان سے واپس لے لیا۔ تو 2 بادشاہ تو یہ ہو گئے۔ تیسرا بڑا بادشاہ تھا یوسف بن تاشفین، جس نے افریقہ میں مرابطین کی حکومت قائم کی، اور دربار خلافت سے اسے امیر المسلمین کا لقب ملا، اور اس نے اسپین جا کے وہاں کے تباہال مسلمانوں کو نصرانیوں سے بچایا اور انہیں شکست دی۔ یہ تینوں بادشاہ اتنے قابل بادشاہ تھے، خاص طور پہ ملک شاہ اور یوسف بن تاشفین، کہ ان میں سے ہر ایک کے حالات وہ ایک مستقل لیکچر کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو یہاں تو ہم صرف ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ المقتدی کے زمانے کے بڑے بادشاہ کون سے تھے۔ اچھا، لیکن اسی خلیفہ کے زمانے میں ایک حادثہ بھی پیش آیا، اور تاریخ کے بڑے، اسلامی تاریخ کے بڑے حادثات میں سے ہے وہ یہ کہ
بحیرہ روم میں ایک جزیرہ ہے جسے سسلی کہا جاتا ہے. اس نقشے میں سامنے وہ نہیں آ سکتا، لیکن اگر ہم شروع کے نقشے دیکھیں، نقشہ نمبر میرے خیال ہے 7 یا 8 کے اندر وہ ہمارے سامنے آئے گا. ہاں، نقشہ نمبر 9 میں ہے صقلیہ. نقشہ نمبر 9 کے اندر یہ صقلیہ جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک ملک تھا، بالکل سمندر میں، بہت بہت بڑا جزیرہ ہے جسے سسلی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر نصرانیوں نے قبضہ کر لیا سن 484 ہجری میں، اور اس کے بعد دوبارہ یہ آج تک دوبارہ مسلمانوں کے پاس واپس نہیں آیا. تقریباً 1000 سال ہونے کو ہیں. اچھا، تو مقتدی کا دور وہ اچھا گزر رہا تھا، لیکن ایک اس میں واقعہ ایک اور پیش آیا کہ بغداد کے اندر وہ شیعہ سنی فساد ہو گیا. سن 481-82 میں یہ فسادات پہلے ہلکے ہلکے تھے، پھر وہ زیادہ ہو گئے، اور پھر صلح کی بھی آپس میں کوششیں ہوتی رہیں، اور وہ سنیوں نے آپس میں ایک صلح کی اس بات پر کہ بھئی شیعہ جو ہے نا وہ یہ بات مان لیں کہ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، تو ہمارا جھگڑا پھر کچھ نہیں. تو آپ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں، اپنی امام بارگاہوں میں وہاں پہ لکھ دیں، پوسٹر لگا دیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. تو کچھ شیعہ علماء نے مان لیا، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، اور کچھ لیکن ان میں فسادی بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں اس کا تو نہیں ہوگا، یہ تو ہم نہیں مان سکتے. کچھ ان کی مساجد یا امام باڑوں میں وہ پوسٹر لگائے گئے، کچھ شیعوں نے پھر ان کو پھاڑ دیا. تو خلاصہ یہ کہ وہ پھر ہنگامہ تب جا کے تھما جب فوج بیچ میں اتری ہے اور اس نے شہر کو کنٹرول کیا. یہ اس کے دور کا ایک بغداد کے اندر کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. بہرحال مجموعی طور پہ اس کی حکومت اچھی تھی اور اس کا دور اچھا گزرا. اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، اس کی وفات ہو گئی 787 ہجری میں. اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا المستظہر، جس کا نام تھا احمد بن عبداللہ اور لقب ہوا المستظہر باللہ. آپ نقشے دوبارہ اسی پہ آ جائیں، 15B پہ آ جائیں، دوبارہ 15B یا 15A پہ آ جائیں. اچھا، خلیفہ المستظہر باللہ، اس نے 487 ہجری سے لے کے 512 ہجری تک حکومت کی. تقریباً یہ 15 سال بن جاتے ہیں. یہ تقریباً 15 نہیں، 25 سال بنتے ہیں. تو یہ بھی اچھا خلیفہ تھا ذاتی طور پر، یعنی خوش مزاج تھا، مہربان تھا، عدل انصاف کرنے والا تھا، لوگ اسے پسند کرتے تھے. اس دور میں جو آپ کو حالات نظر آئیں گے وہ زیادہ سلجوقیوں کے حالات نظر آئیں گے، اور رومیوں کے ساتھ جو حالات آپ کو وہ نظر آئیں گے. بغداد کے حالات کوئی ایسے خاص قابل ذکر نہیں تھے، امن و امان تھا، یا کبھی کبھی تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہو گیا، اگرچہ مورخین نے لکھا ہے لیکن ہمیں اتنی باریک باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس دور میں جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ ملک شاہ کے جانشین وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. یہ پوری دولت السلجوقیت الکبریٰ جو ہے یہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی. جو ایشیا کوچک والا علاقہ ہے وہ تو پہلے سے سلمان بن قتلمش اور پھر اس کی اولاد کے پاس چلا گیا. جو شام کا علاقہ ہے یہاں پہ ملک شاہ کا بھائی تھا تاج الدولہ تتش. تو تاج الدولہ تتش نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا، وہ خود مختار ہو گیا، اور ملک شاہ کی وفات ہو گئی. تو تتش اور ملک شاہ کا بیٹا برق یارق، ان دونوں میں جنگیں شروع ہو گئی. بڑے عرصے تک جنگیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ اس میں تتش قتل ہو گیا، یعنی ملک شاہ کا بھائی وہ اپنے بھتیجے سے جنگ کرتے ہوئے قتل ہو گیا. اچھا، تو اب الدولة السلجوقیہ، اس میں بادشاہ ہو گیا برق یارق. لیکن برق یارق بادشاہ بنا تو اس کی اپنے دوسرے چچا ارسلان ارغون سے جنگیں شروع ہو گئی، اس میں ارسلان ارغون پھر مارا گیا. پھر برق یارق کی اپنے بھائی سے جنگیں، اپنے بھائیوں سے ان کی جنگیں شروع ہو گئیں. تو یہ یعنی اس خانہ جنگی کا حاصل یہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ سلجوقی عمراء کو جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے اپنے صوبوں میں خود مختاری حاصل کر لی. تو اتنی بڑی سلطنت جو تھی وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، اگرچہ کچھ ٹکڑے اس میں بڑے تھے، جیسے عراق والا ٹکڑا خاصا بڑا تھا اور خراسان والا خاصا بڑا تھا، تو ان کا روب داب اپنی جگہ پہ تھا. لیکن جو ملک شاہ کی حکومت تھی الپ ارسلان کے دور میں جو ایک سلطنت کا وقار تھا، اب وہ نہیں رہا تھا. تو اس کے نتیجے میں رومیوں کو موقع مل گیا، اب بنو عبید کو بھی موقع مل گیا.
بنو عبید آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، جو اتنی ان کی حکومت بہت بڑی تھی، اس زمانے میں وہ صرف مصر میں رہ گئی تھی، اور شام کا جو صحرائے سینا کا علاقہ ہے، غزہ وغیرہ، وہ ان کے پاس تھا۔ باقی سب ایک طرف سے مرابطین نے اور دیگر جو افریقی قبائل تھے وہ ان سے چھین چکے تھے، اور دوسری طرف شام ان سے سلجوقیوں نے لے لیا تھا۔ سلجوقی اگر متحد ہوتے تو بنو عبید کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے، تو بنو عبید نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ فلسطین کے میں قریبی تھے وہ، تو تھوڑا سا آگے بڑھ کے بیت المقدس پہ قابض ہو گئے۔ ادھر وہ بیت المقدس پہ قابض ہو گئے، اور ادھر سے نصرانیوں کے لشکر وہ آ گئے شام، پہلی صلیبی جنگ، اور ان نصرانیوں نے شعبان 492 میں بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا اور وہاں پہ قتل عام کیا۔ تو یہ بہت بڑا سانحہ سلجوقیوں کے انتشار اور بنو عبید کی فتنہ انگیزی کے باعث پیش آیا۔ تو بیت المقدس ہاتھ سے نکل گیا 492 میں، اور ادھر ملک شاہ کے بیٹے لڑ رہے ہیں۔ سن 93 جنگوں میں گزرا، سن 94 جنگوں میں گزرا، سن 95 میں جنگیں ہوئیں، سن 96 میں جناب جنگیں ہوتی رہیں، آخر 497 میں بڑے بڑے علماء بھی اس میں پڑے، خدا کے واسطے دیے کہ ادھر صلیبی حملے کر رہے ہیں اور ادھر آپ جو ہے نا ایک ہی باپ کی اولاد آپس میں لڑ رہے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ تو پھر اس میں صلح کرا کے وہ سلطنت کی حد بندی کر دی، بھئی اتنا وہ برقیارق کے پاس ہوگا، اتنا سلطان کے دوسرے بیٹے محمد کے پاس ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کے حالات اس زمانے میں رہے۔ تو پھر برقیارق کی وفات ہو گئی، سلطان محمد وہ سلجوقیوں کا بڑا بن گیا، خود وہ نوجوان تھا، لڑکا تھا، تو اتنی قابلیت اس میں نہیں تھی۔ تو اس دوران پھر یہ جو صلیبی تھے وہ مسلسل وہ آگے بڑھتے رہے۔ اب آپ ذرا ادھر آئیں، ذرا اس سے جو اگلا نقشہ ہے نا اس کو آپ ذرا دیکھیں، کبرا کے آگے جو کبار جو ہے، ہاں اس میں آپ دیکھیں، آپ کو ساحل کے اوپر الامارات الصلیبیہ آپ کو نظر آ رہا ہے، الامارات الصلیبیہ۔ تو یہ الامارات الصلیبیہ یہ وہی امارات ہیں ان کی جو سلجوقیوں کے آپس کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کے صلیبیوں نے یہاں پہ قبضے کیے۔ تو نہ صرف بیت المقدس پہ قبضہ کیا بلکہ ساحل کی کئی سو کلومیٹر لمبی پٹی، چوڑائی تو اس کی زیادہ نہیں تھی، چوڑائی زیادہ سے زیادہ اس کی 100 کلومیٹر تھی، لیکن لمبائی اس کی بہت تھی۔ تو وہ سارا اور بڑا اہم علاقہ تھا، ساحلی علاقہ تھا، جس کی وجہ سے ہر وقت ان کو یورپ سے مدد ملتی تھی۔ تو یہ علاقہ ان کے پاس چلا گیا، اور یکے بعد دیگرے وہ قلعوں پہ قبضہ کرتے چلے گئے۔ سلجوقیوں نے کئی بار کوشش کی ان کا مقابلہ کرنے کی، لیکن آپس میں جو افسران تھے وہ متحد نہیں ہوتے تھے، الگ الگ مفادات ہوتے تھے، الگ ذہن ہوتا تھا، تو اس لیے ان جنگوں میں کامیابی کوئی حاصل نہیں ہوئی۔ کچھ تھے جانباز قسم کے عمرا، جیسے امیر مودود جو تھا، موصل کا جو حاکم تھا، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ اس حد تک رہا کہ جو مزید علاقے صلیبیوں کے پاس جانے سے انہوں نے بچائے، جارحانہ حملہ کر کے ان سے علاقے چھیننے کا کام کوئی نہیں کر سکا۔ اچھا، پھر یہ کس کا دور چل رہا ہے؟ خلیفہ کا، خلیفہ مستظہر کا دور چل رہا ہے، اور اس کے دور میں حسن بن صبا جو تھا وہ دوبارہ تیز ہو گیا۔ پہلے بھی اس نے ملک شاہ کے دور میں کافی کچھ کیا تھا، لیکن اب تو اس کو کھلا موقع مل گیا کہ مسلمان تو آپس میں لڑ رہے ہیں، سلجوقی سلطنت کمزور ہو گئی، تو جگہ جگہ جو ان کے فدائی تھے وہ علماء کو قتل کرتے تھے، عمراء کو قتل کرتے تھے۔ سلجوقی سلاطین بھی کوشش کرتے رہے، سلطان محمد نے ان کے خلاف بڑی مہمات کی اور سینکڑوں کو قتل کیا، لیکن فتنہ ختم نہیں ہوا۔ سلطان محمد 511 تک حکمران رہا، وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا محمود آ گیا۔ ادھر خلیفہ وہ بغداد میں اپنی حکومت کر رہا تھا، اور آخر اس کی وفات ہو گئی 512 میں، 25 سال حکومت کر کے۔ اچھا، مجموعی طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خلیفہ مستظہر کا زمانہ اپنے باپ دادا سے مختلف تھا، کہ ان کی حکومت میں سلجوقی بھی مضبوط تھے، خلیفہ بھی مضبوط تھا۔ خلافت کی مضبوطی اب سلاطین کی مضبوطی پر منحصر تھی۔ تو مستظہر اگرچہ خود اچھا خلیفہ تھا، لیکن چونکہ سلاطین کمزور ہو گئے تھے، اس لیے پھر خلافت بغداد وہ بھی خود بخود وہ کمزور تھی۔ تو اس کی ذمہ داری سلجوقی حکمرانوں پر ہی آئے گی کہ اتنا اللہ نے ان کو موقع دیا تھا، اتنی بڑی حکومت دی تھی، اور پھر اللہ نے ایک قسم کا ان کو جھٹکا ان کو دیا، جو صلیبی آ گئے تو ان کو دیکھ کے تو یہ متحد ہو جاتے، پھر بھی یہ لڑتے رہے آپس میں۔
تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو صلیبی جنگیں پھر جو چلی ہیں، جو 1 سال کے اندر ختم ہو سکتی تھیں اگر یہ متحد ہوتی ہے، 2 صدیوں تک چلتی رہی ہیں اس کے بعد۔ اچھا جی، مستظہر کے بعد اس کا بیٹا مسترشد آ گیا، 512 سے 529 تک اس نے حکومت کی ہے، اور یہ بنو عباس کے بہادر خلفاء میں سے ایک تھا۔ بہت سادہ لباس پہنتا، جیسے ایک عام آدمی کا جو لباس ہوتا ہے سادہ، وہ پہنتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور بہت عالم فاضل تھا۔ تو اس یعنی اس کے علم میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ جو شوافق فقہا ہیں ان میں اس کو شمار کیا جاتا تھا۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ بنو عباس میں خلیفہ معتضد کے بعد مسترشد جیسا خلیفہ، اس جیسا بہادر خلیفہ کوئی نہیں تھا۔ تو لیکن آپ دیکھیں اتنا قابل خلیفہ، لیکن وہ بھی کچھ حالات کو تبدیل نہیں کر سکا، بلکہ ایران میں، عراق میں خانہ جنگیوں کا زور رہا۔ کبھی جو ایک شہزادہ غالب آتا، کبھی دوسرا، جو بھی غالب آتا وہ خلیفہ سے کہتا ہے میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ تو اگر آپ اسی نقشے میں آپ دیکھیں، السلاجقۃ الکبار میں آپ دیکھیں، تو آپ کو جو طوس اور نیشا پور اور مرو، اس کا رنگ الگ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو علاقہ ہے، ان کو یہ سلاجقہ خراسان کے پاس تھا، جن کا سربراہ تھا سلطان سنجر، اور درمیان میں سلاجقۃ العراق ہے، جن میں برق یاروق اور محمد، اور اب پھر سلطان محمود وغیرہ، اور پھر آگے سلطان مسعود آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سلاجقۃ العراق تھے، اور بھی بیٹے اور بھتیجے، مسلسل ان کی جنگیں، ایک بڑی بدمزہ قسم کی داستان ہے۔ پھر اس میں زنگی بھی شامل ہو گئے۔ اسی نقشے میں آپ کو موصل میں الزنگیون آپ کو نظر آ رہا ہے، سلاجقۃ العراق ہے، 20 میں اربیل کی ایک چھوٹی ریاست ہے، اور اس کے آگے آپ کو سرخ رنگ میں موصل نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ زنگی حکمران تھے، جن کا سربراہ تھا یا بانی تھا عماد الدین زنگی۔ تو شروع میں عماد الدین زنگی بھی اس خانہ جنگی میں شریک رہا۔ پھر ایک اور شیعہ سیاستدان تھا دبیس ابن صدقہ، وہ اس خانہ جنگی کو بڑھانے میں اس کا بڑا اہم کردار رہا۔ تو ایک افسوسناک داستان ہے، جو تقریباً چوتھائی صدی تک وہ پورے عروج پر تھی، اور صلیبیوں سے مقابلہ کرنا، بیت المقدس کو واپس لینا، یہ تو سمجھے بھول بالی گئے تھے مسلمان۔ عوام کو یاد ہوگا، علماء کو یاد ہوگا، شہزادوں وغیرہ کو کچھ اس کی فکر نہیں تھی۔ اچھا، اب یہ جو دبیس ابن صدقہ کا میں نے ذکر کیا نا، یہ تو بہت ہی خبیث قسم کا انسان تھا۔ اس نے سن 516 میں بالکل کھلم کھلا اس نے خلیفہ سے بغاوت کر دی، اور اتنا اس نے فساد پھیلایا کہ جو عراق کے لوگ تھے وہ حج کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ پھر اس نے شیعوں کو، روافظ کو اس نے جمع کیا۔ یہ جو کام خلیفہ القائم کے دور میں بصاصیری کر رہا تھا نا، یہ اس سے کچھ آگے ہی نکل گیا، اور اس نے بہت بڑا لشکر، تقریباً 22,000 سپاہی لے کے بغداد کے قریب پہنچا، اور اعلان کیا کہ ہم بغداد کو لوٹیں گے اور اہل سنت کی عورتوں کو اپنی باندیاں بنائیں گے۔ تو خلیفہ کے پاس اتنا لشکر نہیں تھا، لیکن وہ بڑا دلیر آدمی تھا۔ 8,000 سپاہی جمع ہو سکے اس کے پاس، ان کو لے کے 8,000 گھڑ سوار تھے، 5,000 رضاکار وغیرہ تھے، ان کو لے کے نکلا۔ اور یہ عباسیوں کی تاریخ میں 300 سال کے بعد ایسی جنگ تھی جس میں خلیفہ نے قیادت کی، ورنہ پچھلے 300 سال سے کوئی خلیفہ میدان میں نہیں نکلا تھا لڑنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے بغداد کی فوج چاہے کم تھی، لیکن اس کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں، تو مورخین کہتے ہیں کہ جو دبیس کا جو لشکر تھا، اس سے مسلسل اس نے گانے بجانے والیاں کھڑی کر رکھی تھی، وہ گانے گا گا کے ہمت دلا رہی تھی۔ خلیفہ کی طرف فاری کھڑے ہوئے تھے، قرآن پڑھ کے وہ ہمت دلا رہے تھے۔ تو آخر اللہ نے خلیفہ کو فتح دی، اور یہ دبیس ابن صدقہ بری طرح شکست کھا کے وہ بھاگ گیا۔ تو یہ کافی سارے واقعات ہیں، اور پھر اس میں یعنی اس فتح کے بعد ایک بار پھر نا خلیفہ کا رعب وہ طاری ہونے لگا تھا، اور اس صورتحال سے سلجوقی سلاطین تھے، ان کے آپس میں باتیں ہونے لگی کہ بھی خلیفہ کو قابو کر لو جلدی، ورنہ یہ تو وہی زمانہ آ جائے گا دوبارہ ہارون رشید والا اور منصور والا، کہ خلیفہ خود جنگوں میں ہے اور اس نے شکست بھی دے دی اتنے بڑے دشمن کو۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ سلجوقیوں نے بغداد پہ حملہ کیا۔ یہ 521 کی بات ہے، حملہ کیا، لیکن وہ حملہ بھی کامیاب نہیں ہوا، اور خلیفہ نے اپنے علاقے کا، اپنے سلطنت کا دفاع کیا اچھے طریقے سے۔ جب وہ بھی بات ختم ہو گئی،
تو اور اس میں پھر یہ ہو کہ دوبیس ابن صدقہ بھی اس جنگ میں شامل تھا خلیفہ کے خلاف، اور گرفتار ہو گیا، اور گرفتار نہیں ہوا وہ مطلب روپوش ہو گیا۔ روپوشی کے بعد اس نے 20 میں آدمی ڈالے اس میں کہ خلیفہ سے معافی مانگے، تو خلیفہ نے کہا نہیں، یہ شخص نا قابل معافی نہیں ہے۔ اچھا جی، سن 525 ہجری میں ایک بڑی تبدیلی آئی کہ سلطان مسعود یہ سلجوقیوں کا بادشاہ ہو گیا، یعنی جو عراق کے سلاجقہ ہیں ان کا بادشاہ ہو گیا سلطان مسعود۔ تو جیسے جیسے اس کو عروج ملا، اور درمیان میں ایسی بھی حالت تھی کہ اس نے خلیفہ سے اس نے مدد مانگی، یعنی ایک دم سے بادشاہ نہیں بنا، پہلے یہ دوسرے شہزادوں سے اس کو لڑنا پڑا، اور لڑنے کے بعد ایک ٹائم تو ایسا تھا سلطان مسعود کا کہ بیچارہ شکست کھا کے اپنے کسی چچا زاد سے مار کھا کے بغداد آ کے اس نے پناہ لی ہے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، تو خلیفہ ہی نے اس کو ہی مدد کی، سواریاں دی، خیمے دیے، پیسہ دیا، تو اس طریقے سے مسعود تھا دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا۔ یہ واقعہ ہے سن 528 ہجری کا۔ لیکن اتنے یعنی خلیفہ کی اتنی مہربانی کا بدلہ اس نے کیسے دیا؟ جیسے ہی اس کو قوت حاصل ہوئی، اس نے اپنے مخالفین سے نجات پائی اور طاقتور ہو گیا، تو اگلے سال صرف 1 سال کے اندر، 1 سال بعد یہ خلیفہ کے خلاف کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ کہتا تھا یار یہ خلیفہ طاقتور نہیں ہونا چاہیے، وہ سلاطین کے وہ انگوٹھے کے نیچے ہو تب بات ہے۔ تو اس خلیفہ کے احسان کو بھی بھلا دیا، اور لشکر لے کے جناب وہ بغداد کے پاس پھر ایک لڑائی ہوئی ہے 529 میں، اور یہ بڑی تاریخی لڑائی ہے، 10 رمضان 529 میں، اور اس میں جو بغداد کی فوج نے، اس میں کچھ غدار اس میں تھے، انہوں نے بغاوت کی، اینڈ ٹائم پہ ادھر ادھر ہو گئے، تو شکست ہو گئی، پھر خلیفہ مسترشد کو گرفتار ہو گیا، اور سلطان مسعود نے یہاں تک اس نے نالائقی کی کہ خلیفہ سے جو بنو عباس کی خلافت کی نشانی وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، یعنی کچھ اس میں خلفۂ راشدین کے دور سے تھی، کچھ بنو امیہ کے دور سے تھی، یعنی یہ جو عصا نبوی ہے وہ تو خلفۂ راشدین کے دور سے چلا آ رہا تھا، اور ردائے نبوی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب ابن زہیر سے خریدی تھی۔ تو یہ دو چیزیں پھر ہر خلیفہ کے پاس ہوتی تھیں، سلطان مسعود نے وہ بھی خلیفہ سے چھین لی، اور خلیفہ کا لشکر وہ بری طرح وہ تباہ ہو گیا۔ جب یہ خبر پہنچی بغداد میں کہ خلیفہ گرفتار ہو گیا، تو پورے بغداد میں یوں سمجھیں ایک ماتم کی کیفیت تھی، لوگ گھروں سے نکل آئے اور مٹی اٹھا اٹھا کے سروں پہ ڈالتے تھے، عورتوں کے رونے کی آوازیں بغداد میں گونجتی تھیں، تو ایک عجیب صورتحال تھی۔ تو اب ادھر سلطان صاحب جو ہے نا اپنی ناک اونچی کر کے خلیفہ کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ جو ہے لے کے وہ چل پڑے ادھر خراسان کی طرف، آذربائیجان کی طرف، جیسے کہیں دور جا کے اس کو میں کسی قلعے میں رکھتا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ عراق میں انہی دونوں زلزلے شروع ہو گئے، ایسے زلزلے، امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ تقریباً 16 دن تک زلزلے آتے رہے، اور چھتیں گر گئیں، دیواریں گر گئیں، اور لوگ رو رو کے اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ تو جو خراسان کا جو حکمران تھا نا، سنجر سلجوقی، اس نے پھر سلطان مسعود کو خط لکھا کہ اللہ سے معافی مانگ، یہ جو آفات آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے تنبیہ ہیں، اور تم نے مسلمانوں کے خلیفہ پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو خلیفہ کے تم جا کے اس کے پاؤں دھو کے پیو، اس سے معافی مانگو، اور اس کو واپس جا کے تخت پہ بٹھاؤ۔ تو سلطان نے وہ خط پڑھا، اور جواب تو یہی لکھا جی میں بڑا شرمندہ ہوں، پھر خلیفہ کے خیمے میں بھی جا کے خلیفہ سے معافی بھی مانگی۔ پھر مزید ایک کام یہ کیا کہ وہ جو شیعہ وہ سیاست دان تھا دوبیس ابن صدقہ، اس کو پکڑ لیا کہیں سے، اور پکڑ کے کہیں سے کیا پکڑ لیا، اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا، سارے فتنے میں وہ شریک تھا، اسے پکڑ کے خلیفہ کے پاس لے آیا رسی رسی باندھ کے، اور کہا کہ جی ہمارے درمیان جو بھی ہوا نا اس کا ذمہ دار یہی، اب آپ بولیں تو اسے قتل کر دوں، آپ بولیں تو آپ معاف کرتے ہیں تو چھوڑ دوں گا۔ تو اصل میں یہ تو سب مورخین نے لکھا ہے کہ خلیفہ نے اس کو معاف کر دیا، کہا بھائی میں نے چھوڑ دیا۔ جبکہ پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک موقع پہ خلیفہ نے کہا کہ اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خلیفہ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دوبیس کا سارا فتنہ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ اس میں سلطان کا زیادہ قصور ہے، تو میں اس کو مار بھی دوں اور وہ بھی سلطان کے کہنے پہ، تو یہ بھی سلطان کی کوئی چال ہے، تو اس لیے سلطان نے کہا ٹھیک ہے بھائی اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اس واقعے کے بعد عجیب ایک واقعہ ہوا کہ کہا گیا جی خراسان سے سفیر آ رہا ہے ملنے کے لیے، سفیر صاحب کے استقبال میں سب لوگ چلے گئے اس کے استقبال کے لیے، تو خلیفہ کا جو خیمہ تھا اس کو خالی چھوڑ دیا، کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی سپاہی ہے نہ کوئی اور ہے، خلیفہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔
ایک دو اس کے جیسے کوئی ہوتے ہیں درباری مصاحب وغیرہ ساتھ بیٹھے، اور کوئی بھی نہیں. اور سلطان سنجر خود اور فوج ساری سفیر کے استقبال کے لیے نکل گئی. اب پیچھے سے کچھ لوگ آئے، نامعلوم افراد آئے، خلیفہ کے خیمے میں گھسے اور خنجر مار کے خلیفہ کو قتل کر دیا. جو خلیفہ کے ساتھ جو دو چار درباری بیٹھے تھے ان کو بھی قتل کر دیا. اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگے ہیں. کچھ پکڑے گئے، ان کو قتل کر دیا، کچھ پکڑے بھی نہیں گئے، نکل گئے. یہ 17 ذوالقعدہ 529 کا واقعہ ہے. تو بغداد والے تو خلیفہ کی گرفتاری پہ رو رہے تھے، اب تو قتل کی خبر آ گئی. تو وہاں پہ بھی بس بہت یعنی ایک سناٹے کا عالم تھا یا رونا دھونا تھا. خلیفہ نے 17 سال اس نے حکومت کی ہے، 43 سال اس کی عمر تھی. یہ بنو عباس کا آخری خلیفہ تھا جو خود جمعہ اور عیدین کا خطبہ دیتا تھا. اس کے بعد یہ کام بنو عباس نے نہیں کیا. اچھا، اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ جی خلیفہ کو قتل کس نے کیا؟ تو سلجوقی تو یہ کہتے تھے کہ جی باطنی ہے، حسن بن صبا کے لوگ تھے، انہوں نے آ کے قتل کیا. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ بات کہ اچھا، پھر وہ سلجوقی یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی تھا کہ لشکر میں یہ حسن بن صبا کے لوگ ہیں، تو اس لیے ہم بے خیالی میں ہم استقبال کے لیے چلے گئے اور پیچھے انہوں نے قتل کر دیا خلیفہ کو. تو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ظاہری حالات جو ہے نا بالکل اس کے خلاف ہیں. ان لوگوں نے خلیفہ کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا اور اسی لیے اس کے خیموں کو بالکل ایک سائڈ پہ باقی خیموں سے الگ کر کے لگایا تھا تاکہ حملہ کرنے والوں کو کھلا موقع مل جائے. تو یہ جناب بنو عباس کے ایک بہت عالی شان اور قابل خلیفہ کا انجام وہ ہوا. علامہ ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ مسترشد کا خط دیکھا ہے، یعنی اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطوط میں نے دیکھے، تو بہت خوبصورت اس کی لکھائی تھی. بڑا یعنی خطاط اور خوشنویس آدمی تھا، زبان بھی اچھی تھی، یعنی ایک ادیب اور عالم فاضل آدمی تھا. اچھا، اس کے یہ خلیفہ قتل ہو گیا، پیچھے سے پھر سلطان مسعود نے دبیس بن صدقہ کو بھی قتل کرا دیا. اور پھر یہ بات مشہور کر دی کہ وہ باطنی دبیس بن صدقہ نے بھیجے تھے، اس لیے میں نے خلیفہ کا بدلہ لے لیا. تو دیکھیں، حکومتیں اپنی جرائم کو مٹانے کے لیے بہت سے ڈرامے کیا کرتی ہیں، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ لوگوں پہ آشکار ہو جاتی ہے. اور ڈراموں سے لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوتے، دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کوئی چپ رہتے ہیں، کوئی انکار بھی کر دیتا ہے. تو لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ دبیس بن صدقہ کوئی ایسی چیز تو تھا نہیں، کوئی ہوا تو تھا نہیں. سلجوقی سلطانی مسعود وغیرہ چاہتے تو بہت پہلے سے قتل کر دیتے. انہوں نے اس کو چھوڑا ہی اس لیے تھا تاکہ خلیفہ کے مقابلے میں ایک طاقتور آدمی رہے، خلیفہ کو وہ تنگ کرتا رہے اور خلیفہ کا زور توڑے. تو جب تک مسترشد زندہ تھا تو دبیس بن صدقہ کو بھی انہوں نے چلنے دیا. جب خلیفہ کو قتل کر دیا تو دبیس بن صدقہ سے بھی انہیں کوئی ہمدردی تو نہیں تھی، جانتے تھے فتنہ باز آدمی، اس لیے اسے بھی قتل کر دیا، ضرورت ہی اب نہیں تھی اس کی. ایک مجھے حکایت یاد آ گئی. ایک شیر تھا، بوڑھا تھا، اس کے دانتوں میں گوشت اٹک جاتا تھا، دانتوں میں سوراخ ہو گئے تھے نا. تو جب وہ رات کو سوتا تھا تو چوہے آ کے اس کے دانتوں سے گوشت کھینچ کے لے جاتے، تو شیر کی نیند خراب ہوتی تھی. تو اس نے ایک بلی رکھ لی کہ بھئی تو یہاں غار کے دروازے پہ بیٹھی رہا کر، اور چوہے آئے تو ان کو تو مطلب تو میری حفاظت کرے گی بس، اور شکار کے گوشت میں تو حصہ مل جایا کرے گا. تو بلی کے تو مزے آ گئے، پہرا دیتی رہی. پھر ایک دن بلی کو کسی کام سے دوسرے جنگل رشتہ داروں کے یہاں جانا پڑا. تو اس نے اپنے چھوٹے بچے کو، اپنے بلونگڑے کو، اس کو لے آئی، کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تو جا رہی ہوں رشتہ داروں کے یہاں، یہ آپ کا پہرا دے گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی. یہ چلی گئی. پیچھے بلونگڑا چھپ کے بیٹھ گیا پتھر کے پیچھے، جو چوہا آئے ایک دم سے حملہ کر کے اس کو مار دے. کرتے کرتے اس نے ساری چوہے مار دیے. جب بلی واپس آئی تو اس نے اپنا کارنامہ بتایا کہ امی میں نے تو مار دیے سارے. تو بلی نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تو یہ حفاظت کا کہا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا چوہوں کو مار. اب سمجھے ہماری نوکری گئی. اس کو ہم سے کوئی تعلق تھوڑی تھا، ہم کو اس لیے رکھا ہوا تھا تاکہ چوہوں کو ہم بھگائیں نا. جب تک چوہے ہیں تب تک ہماری نوکری ہے، چوہے گئے تو ہماری نوکری بھی. پر ایسا ہی ہوا. جب اگلے دن بادشاہ نے، شیر نے دیکھا کہ چوہے کوئی بھی نہیں تھے، تو اس نے کہا اچھا بھائی آپ کی نوکری ختم، گوشت میں سے حصہ بھی ختم. تو جانوروں کی سیاست جو ہے نا، یہ جو واقعات لکھتے ہیں نا پرانے لوگ، وہ اس سے انسانی سیاست کی طرف اشارے ہوتے ہیں. اچھا جی، خلیفہ مسترشد قتل ہو گیا، اس کا بیٹا آ گیا راشد باللہ کے لقب سے بیٹھ گیا. اور اس نے اعلان کیا جی کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، محکمہ انصاف قائم کر دیا.
اور جو ہے کسی پہ ظلم ہو تو سیدھا مجھ سے آ کے ملے. 2 دن بعد اس کو خود ہی خیال آیا کہ یار اتنے لوگ مجھ سے ملنے آئیں گے تو میرے تو آرام میں خلل ہو جائے گا. پھر اعلان کروایا جس کو وہی شکایت ہو وہ فلاں افسر سے آ کے ملے. تو ایسے واقعے سے یہ آپ اندازہ یہ نہیں لگا سکتے کہ مستقل مزاجی اس میں نہیں تھی. اچھا، اب آگے پھر ان دونوں میں ٹسل شروع ہو گئی، خلیفہ مسعود میں، سلطان مسعود میں اور خلیفہ راشد بلّہ میں. کچھ لوگ اس میں خلیفہ راشد بلّہ کو الزام دیتے ہیں، کچھ مسعود کو الزام دیتے ہیں. دونوں ہی کا قصور نظر آتا ہے بظاہر، لیکن زیادہ قصور سلطان مسعود کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے راشد بلّہ کو اس نے خلیفہ بنانے میں مدد دی تھی ایک لحاظ سے، کہ چلو اسے قتل کر دو، کمزور کو بٹھا دو. اچھا، اب اس کو بٹھا کے اس نے کہا کہ مسترشد تو دبتا نہیں تھا، اس سے ہم کچھ پیسہ ایسا نہیں وصول کر سکتے، اس سے وصول کرو. تو اس نے خلیفہ کو، ابھی یہ بیٹھے ہی تھا بیچارہ تخت پہ، کہا کہ 4 لاکھ دینار بھیجو. یہ 4 لاکھ دینار ہی اربوں روپیہ ہوتا ہے. تو اس نے جواب میں لکھا کہ وہ خزانہ تو سارا سلجوقیوں نے لوٹ لیا تھا. جب میرا جو والد ہے جب وہ گیا تھا جنگ کے لیے تو شکست ہو گئی، تو سارا جو خزانہ تھا وہ سلجوقی سپاہیوں نے لوٹ لیا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو اب پھر یہ سلجوقی مشورے کرنے لگے کہ ہم بغداد پہ حملہ کر کے، یا جیسے چھاپا مار حملہ کہتے ہیں نا، وہ کر کے خزانے تک پہنچ جائیں اور وہاں سے ہم خزانہ نکال لیں. کوشش بھی کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. یعنی آپ سے 50-60 سپاہی گھسے کسی طرح، مگر خزانے کے قریب پہنچے تو ان کو بھگا دیا گیا. تو پھر سلطان مسعود کو اور غصہ آ گیا، دونوں میں معاملات بڑھ گئے، اور معاملات کا پھر وہ خلاصہ یہ نکلا کہ راشد بلّہ کو بھاگنا پڑا بغداد سے، اور سلطان مسعود اپنا لشکر لے کے بغداد میں داخل ہو گیا اور پورے جو خلیفہ کے محل کو لوٹ لیا. یہاں تک کہ جو خلیفہ کی جو بیگمات تھیں اور باندیاں تھیں ان کے ہاتھوں سے کانوں سے زیور شیور بھی اتار لیے. اور پھر علماء کو علماء سے کوئی اس کے خلاف استفتاء بھی حاصل کر لیا خلیفہ کے خلاف کے، اور معزولی کا فتویٰ لے لیا. تو یہ راشد بلّہ تو اب ویسے فرار ہو چکا تھا، اور اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ علماء نے میرے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ معزول ہے. تو پھر وہ علماء سے بھی بہت متنفر ہو گیا، اور بعض جگہ پر جیسے علماء کو اس نے پکڑ کے ان کی داڑیاں واڑیاں کٹوا دی. تو ایک عجیب سا اس کا ذہن ہو گیا متنفر، جیسے کہ رد عمل میں ایک آدمی آ جاتا ہے. تو وہ ابھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہا تھا، جا رہا تھا، کہ اس کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا 532 ہجری میں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ باطنیوں نے یہ حملہ کیا تھا. اور باطنی اس زمانے میں کرائے پر بھی کام کرتے تھے، یعنی پہلے تو وہ اپنے طور پہ قتل کرتے تھے حسن بن صبا کے کہنے پہ. پھر حسن بن صبا تو 518 میں مر گیا تھا، اس کی اعلیٰ اولاد نے اس کو کرائے کے قاتل بنا دیا اس ٹیم کو، کہ جو سلطان تمہیں پیسہ دے، یعنی پیسہ دینے سے مراد یہ کہ وہ ہمارے مرکز کو پیسہ بھیجے، تو وہ جو مطالبہ کرے گا فلاں کو قتل کرنا ہے پھر ہم اسے قتل کر دیں گے. تو یہ دہشت گرد ٹیم بن گئی تھی. اچھا جی، اب اس کے بعد راشد بلّہ بھی قتل ہو گیا. اب آیا جی المختفی، محمد بن احمد المختفی امر اللہ کے لقب سے یہ خلیفہ بنا ہے. اور یہ بڑا قابل آدمی تھا، نیک تھا، لیکن قابلیت کا اظہار کیسے ہو؟ سلطان مسعود وہ سر کے اوپر سوار ہے. تو اب اس زمانے میں ایک بڑا فتنہ تو خراسان میں پیش آیا، یعنی وہاں پہ ترکان غز جو تھے انہوں نے سلطان سنجر کو انہوں نے شکست دے دی. تو خراسان سے بھی سلجوقیوں کی حکومت تقریباً ختم ہو گئی، برائے نام تھوڑا سا علاقہ ان کے پاس رہ گیا. اس زمانے میں سب سے بڑی جو سلطنت تھی سلجوقی خراسان کی تھی، سنجر کی. یہ سنجر کو شکست ہو گئی تو پھر پیچھے سمجھے کچھ بھی نہیں رہا سلجوقیوں کے پاس. اچھا، اور ادھر سلطان مسعود کا کیا ہوا؟ یہ دبا رہا ہے اس کو، خلیفہ کو. تو خلیفہ بیچارہ تنگ آ گیا، اس نے کہا یار یہ تو بالکل بنو بوئے کے نقش قدم پہ چلنے لگا ہے نا سلطان مسعود، خلیفہ کو غلام بنانا چاہتا ہے. ایک دفعہ کیا اس نے سلطان مسعود نے بغداد میں جتنی جاگیریں ہیں نا، یعنی جو خلافت بغداد کے ماتحت تھی، وہ اس کو دبا کے وہ ساری جاگیروں کا حق حاصل کر لیا. پھر جاگیریں بھی لینی، پھر کہا کہ 1 لاکھ دینار آپ مزید دیں. تو خلیفہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں بچا ہے ہمارے پاس، کیا 1 لاکھ دینار آپ کو کہاں سے دیں؟ اس نے کہا رعایا پہ ٹیکس مزید لگا کے حاصل کریں. اس نے کہا رعایا پہ میں 1 درم بھی مزید ٹیکس نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میں نے عوام کا حال دیکھا ہے کتنا برا ہے. تو میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ میں عوام پہ ٹیکس میں اضافہ نہیں کروں گا.
تو مورخین لکھتے ہیں کہ خلیفہ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اس کے اپنے پاس جو استبل ہے جس میں پہلے ہزاروں گھوڑے ہوتے تھے، صرف 4 گھوڑے رہ گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ خلیفہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں دعائے قنوت نازلہ پڑھوں سلطان کے خلاف، اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے قنوت نازلہ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سلطان مسعود کی وفات ہو گئی، اپنے بستر پر بیمار ہو کے وفات پا گیا۔ 547 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ 547 ہجری یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے خلافت بغداد کا، کہ خلافت بغداد دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی باہر کا سلطان ان کو نہیں دبا سکا، خود ختم ہو گئے 656 میں جا کے، یعنی تقریباً 90 سال کے بعد جا کے، 90 سال نہیں، تقریباً 109 سال بن جائیں گے، یہ خود ختم ہو گئے، لیکن کسی کے ماتحت اس کے بعد نہیں ہوئے۔ تو اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ مسعود یہ کتنا کشمکش میں رہے، کتنا انہوں نے یعنی بغداد کی حفاظت کے لیے جانیں گنوائیں، سب کچھ کیا، لیکن جو اثر سنت کا ظاہر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، وہ ان سب سے بڑھ کے تھا۔ بغداد کو نجات مل گئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ دشمن کے خلاف پڑھی ہے، اور جیسے بخاری شریف کے اندر باب القنوت کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ آج ہم نے کہاں تک آنا تھا؟ خلیفہ مستغی تک آنا تھا۔ اچھا، ٹائم کتنا رہ گیا؟ ٹائم ہے بھی۔ اچھا، خلیفہ مختفی، اب اس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے مختفی ہی کے دور میں، کہ بغداد کی خلافت آزاد ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو سلاجقہ تھے ان کا زوال، اور زوال کے بعد ان کی حالت یہ ہوئی کہ اب خود جو ان کے بعد کے سلاطین تھے، بڑے کمزور کمزور سلاطین تھے، وہ بغداد کی خلافت کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنے لگے، جی ہم آپ کے تابع دار ہیں، جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی حکم فرمائیں جی۔ اور بھی کئی علاقے تھے جو آزاد تھے، سلجوقیوں کو گرتا دیکھ کے انہوں نے خود مختاری حاصل کر لیا، موصل میں الگ حکومت بن گئی، الجزیرہ میں الگ بن گئی، آذربائیجان میں الگ بن گئی۔ پہلے یہ سلجوقیوں کے ماتحت تھے، قلعہ دار تھے، صوبے دار تھے، وہ خود مختار ہو گئے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں خلافت بغداد کی ماتحتی انہوں نے اختیار کر لی۔ تو یوں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 250 سال، لگ بھگ 250 سال بعد مختفی پہلا خلیفہ تھا جس پہ نہ کسی سلطان کا دباؤ تھا، نہ کسی ملک کا دباؤ تھا، نہ کسی دولے آئے تھے فلاں دولہ، تاج الدولہ اور فلاں دولہ، ایسا کوئی دولہ بھی اس کے اوپر مسلط نہیں تھا۔ بغداد کی فوج جو تھی وہ برائے نام رہ گئی تھی اتنے اتنے زمانے میں، بس جب یہ مسعود کا انتقال ہوا ہے تو بغداد کی فوج اس وقت میں تھی 6000 سپاہی۔ مختفی نے پھر اس کو بڑھایا، جتنا پیسہ خرچ کر سکتا خرچ کیا، اور اس فوج میں اچھا خاصا اس نے اضافہ کیا۔ پھر 550 میں خلیفہ مختفی نے خود ایک لشکر کی قیادت کی، یعنی بہت عرصے کے بعد، مسترشد کے بعد یہ پھر پہلا خلیفہ ہے، لشکر لے کے گیا۔ مسترشد نے علاقہ تو فتح کوئی نہیں کیا تھا، وہ نکلا تھا دشمن سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اس نے آگے جا کے ایران کے علاقے اور عراق کے کچھ علاقے اس نے فتح کیے، لیکن اس کی ہمت تو تھی، لیکن یہاں ایک ٹیکنیکل مسئلہ پیش آ گیا تھا، وہ یہ کہ بغداد کی فوج نے ایک زمانے سے کبھی اقدامی لڑائی نہیں کی تھی، دفاع تو کیا تھا، لیکن دفاع کے لڑنے کے قواعد الگ ہوتے ہیں، آگے بڑھ کے علاقے لینے کے قواعد الگ ہوتے ہیں۔ تو بغداد کی فوج کو ایک زمانہ گزر گیا تھا، آپ سننے کو تقریباً 2.5 صدیاں گزر گئی تھیں کہ انہوں نے کوئی ایسی جنگ نہیں لڑی کہ علاقے پہ جا کے قبضہ کیا ہو، تو اس لیے یہ جو لڑائیاں ہیں ان میں کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن اثر اس کا پڑا، یعنی بہت سے لوگوں پر، بہت سے صوبوں پر، کہ بھی خلیفہ اس قابل ہے کہ وہ آگے آ سکتا ہے، دوسرے علاقوں پہ قبضہ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، خلیفہ مختفی نے جناب 24 سال حکومت کی، 24 سال میں جو 8 برس تھے آخر کے، وہ صحیح خود مختاری کے تھے۔ 555 ہجری میں خلیفہ مختفی کا انتقال ہو گیا، اور تاریخ اس کو قابل تعریف الفاظ میں اس کو یاد کرتی ہے، اس کی تعریف و توصیف کرتی ہے۔ اس کے بعد آ گیا اس کا بیٹا مستنجد باللہ، یوسف بن محمد، 525 ہجری سے 566 ہجری تک اس نے حکومت کی۔ آپ کو یہ اس میں نقشے میں دیکھیں خلافت بغداد، یہ جتنی خلافت بغداد یہاں پر ہے اس نقشے میں نظر آ رہی ہے، اس سے تقریباً اتنی تھی لیکن تھوڑی سی بڑھ گئی تھی اس سے،
یعنی ایران کے کچھ علاقے شامل ہو گئے، کچھ تھوڑے سے الجزیرہ وغیرہ کے علاقے، کچھ عراق کے علاقے اس میں مزید شامل ہو گئے تھے، پہلے سے مضبوط ہو گئی تھی۔ اچھا جی، مستنجد باللہ بڑا نیک اور عالم فاضل آدمی تھا۔ اس نے تمام ٹیکس بالکل ختم کر دیے، کسی قسم کا ٹیکس عوام پہ نہیں رہنے دیا، اور ہر قسم کی فتنہ فساد اور برائیوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ ایسی کتابیں کہ جن سے عقائد میں خلل پڑے ان پہ پابندی لگا دی، ایسی کتابوں کو ضبط کیا جاتا تھا، ان کو تلف کر دیا جاتا تھا، اور عصری علوم پہ اس نے بڑے عرصے بعد ایسا حکمران تھا، عصری علوم پہ توجہ دی، اور اس کے لیے اس نے جناب ادارے کھلوائے، اور اس کے لیے فنڈ اس نے مختص کیا، خود بڑا ماہر تھا مختلف سائنسی علوم کا۔ اچھا جی، اس کے دور میں جو خلافت عباسیہ کے جو وزیر تھے وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، علامہ یحییٰ بن محمد، جنہیں علمی دنیا میں علامہ ابن حبیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے مشہور حنبلی فقی تھے، حدیث کے، فقہ کے، علم قرات کے، لغت کے، نحو کے بڑے ماہر تھے۔ ان کئی علوم کے اندر ان کی حیثیت امام کی تھی۔ تو ان کا زندگی کا زیادہ حصہ تو ان کا پڑھنے پڑھانے میں گزرا تھا، زندگی بڑی درویشانہ جیسے ہمارے اسلاف کی ہوتی تھی۔ پھر ان کو کہا گیا نہیں آپ آئیں یہاں پہ، آپ وزارت آپ کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر یہ وزیر بن گئے، اور پھر انہوں نے بڑا کام کیا۔ یہ وزیر ان کے زمانے، مختفی کے زمانے سے وزیر تھے، تو مختفی نے ان کو وزیر بنایا تھا۔ تو جو بنو عباس کو سلجوقیوں سے نجات ملی تھی نا، اس میں علامہ ابن حبیرہ کا بھی بڑا دخل تھا ان کی کوششوں کا۔ تو کہا جاتا تھا کہ بنو عباس میں ان جیسا وزیر کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب مستنجد کے بھی وزیر تھے، اب مستنجد ان کی اتنی عزت کرتا تھا کہ آپ جیسے یوں سمجھیں کہ جیسے مرید شیخ کی عزت کرتا ہے تو مستنجد ایسے عزت کرتا تھا۔ ویسے بھی ان کی، یہ تو بڑے عمر رسیدہ آدمی تھے، مستنجد نوجوان تھا۔ تو مستنجد نے علامہ ابن حبیرہ کی شان میں اشعار کہے ہیں، اور یہ ایک بڑی نرالی بات ہے، یعنی تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ وزراء خلیفہ کی شان میں اشعار کہتے تھے، یہ پہلا وزیر تھا کہ اس کی شان میں خلیفہ نے اشعار کہیں۔ علامہ ابن حبیرہ کی بڑی مشہور کتاب ہے الافصاح عن معانی الصحاح، یہ صحیح احادیث کی شرح ہے، 8 جلدوں میں ہے، اور یہ مطبوعہ ہے، اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو کتب خانوں کے اندر مل جائے گی، بیروت کے کتب خانوں سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ 417 ہجری میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی دکتور عبد المنعم احمد کی تحقیق کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائے، الافصاح عن معانی الصحاح کے نام سے۔ اچھا جی، مستنجد کے ایک دوسرے وزیر بھی تھے جو ان کے بعد آئے تھے، وہ تھے جمال الدین اصفہانی، وہ بھی بڑے قابل وزیر، جن کو اپنے رفاہی کاموں کے باعث الجواد کہا جاتا تھا، حاجیوں کی بڑی خدمت کی۔ اس سے پہلے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام تو تھا لیکن حمامات وغیرہ نہیں تھے، یعنی واش روم اور غسل خانے وغیرہ۔ یہ پہلا وزیر تھا کہ باقاعدہ ان کے لیے اچھے قسم کے واش روم اور اچھے قسم کے نہانے وغیرہ کے سارے انتظامات اس نے کیے۔ ظاہر ہے اس کے لیے پانی بھی زیادہ کھلا چاہیے تھا، وہ انتظامات بھی سارے کیے۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر جو سونے کا پانی چڑھانے کا کام انہوں نے کیا، خانہ کعبہ کی پوری عمارت مسجد حرام وہ ساری سنگ مرمر کی بنائی گئی۔ مدینہ منورہ کے پاس فصیل کوئی نہیں ہوتی تھی، وہ فصیل ایک بہت بڑی بنوائی، پل بنوائے، مسافر خانے کھلوائے، تو یہ بھی بڑا اچھا وزیر تھا اس زمانے کا۔ مستنجد کے زمانے میں مسلمانوں کا سب سے اچھا بادشاہ سلطان نور الدین زنگی تھا، یعنی اب سلاجقہ تو وہ پچھلے دور کی داستان بن گئے تھے، اب زنگیوں کا زمانہ تھا۔ آپ نقشے میں الزنگیون آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ جو دولت زنگیہ نظر آ رہی ہے زنگیون، یہ ان کی ابتدا کا زمانہ ہے۔ تو نور الدین زنگی کے زمانے میں یہ اس سے زیادہ دمشق تک اور اوپر الجزیرہ اور اس طرف جو نا عراق کے بھی کچھ حصے پر یہ ان کی حکمرانی تھی، اور نور الدین زنگی نے بڑی جنگیں لڑی ہیں فرنگیوں کے ساتھ۔ یہ یعنی اب وہ ٹائم تھا کہ صلیبی جو انہوں نے کب سے قبضہ کیا ہوا تھا، کوئی نے للکارنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو نور الدین زنگی سے پہلے اس کے والد عماد الدین زنگی نے جنگیں لڑی ہیں، پھر نور الدین زنگی نے صحیح ان کی پٹائی کی ہے، ان سے بڑے بڑے قلعے چھینے، جن میں 559 کی لڑائی تھی قلعہ حارم کی، وہ بڑی مشہور لڑائی ہے جس میں 10,000 دشمن مارے گئے، بڑے بڑے ان کے نواب اور شہزادے گرفتار ہوئے۔ مستنجد نے 11 سال تک حکومت کی، بہت عدل و انصاف سے،
اور لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، مورخین اور جو بھی اس زمانے کے علماء تھے۔ 566 میں وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا جس کا نام تھا حسن، لیکن وہ مستغی کے لقب سے اس نے حکومت کی ہے۔ یہ بہت نیک آدمی تھا، نیک سیرت آدمی تھا، اور اس کی نیک سیرتی ایسی تھی کہ علامہ ابن جوزی نے اس کی شان میں ایک کتاب لکھی۔ ابن جوزی کو آپ جانتے ہیں کتنے نقاد آدمی تھے، وہ تو یعنی اچھے اچھے علماء پر بھی وہ نقد کر جاتے تھے، لیکن مستضی کا عدل و انصاف اور ان کی ایک نیک سیرتی کو دیکھتے ہوئے علامہ نے کتاب لکھی سیرت المستضی کے نام سے، لیکن وہ کتاب مجھے ملی نہیں، مطبوع نہیں ہے، شاید مخطوطات میں وہ کہیں پر موجود ہو۔ تو مستضی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خاص طور پہ بنو ہاشم اور سادات کی بڑی عزت کرتا تھا۔ اسی طریقے سے علماء کو، طلباء کو مدارس پر، خانقاہوں پر خوب کھلے دل سے جب تک یہ خلیفہ رہا اس طرح خرچ کرتا رہا۔ علامہ ابن جوزی کا عقیدت مند تھا۔ علامہ نے اس کی تعریف کی تو یہ علامہ کا معتقد تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ مشہور ہے، ان کی تقاریر بڑی مشہور ہیں، تو اس کے اندر یہ شریک ہوتا تھا۔ تو علامہ اس کی اصلاح کے لیے خاص طور پر بھی کچھ باتیں ارشاد فرما دیتے تھے۔ ایک اس نے کام یہ کیا کہ اس نے روافظ کی کتابوں پر اس نے بالکل پابندی لگا دی، اور ایک رافضی تھا ابن قرایا کے نام سے، اس کی کتابوں میں صحابہ کرام پر یعنی سب و شتم تھا، تو اسے سزائے موت دی گئی، اسے پکڑ کے لے گئے اور دریا دجلہ میں غرق کر دیا۔ تو اس سے بڑی عبرت ہوئی، اور جو اس قسم کے لوگ تھے انہوں نے اپنی زبان اور اپنے قلم روک دیے۔ ایک خوش قسمتی کی بات یہ ہوئی مستضی کے دور میں کہ بنو عبید کی حکومت جو 3 صدیوں سے چلی آ رہی تھی مصر میں، وہ ختم ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے، جیسے نور الدین زنگی نے بھیجا تھا مصر میں، اور وہاں پہ صلاح الدین ایوبی کو نیابت مل گئی۔ پھر نور الدین زنگی نے کہا کہ اب آپ جو ان کا آخری خلیفہ ہے عاضد، اس میں اب کوئی دم خم نہیں ہے، اس کو معزول کر دو۔ چنانچہ 567 میں صلاح الدین ایوبی نے عاضد کو معزول کر دیا، بنو عبید کی حکومت، اور ان کا سکہ ختم ہو گیا۔ عباسی خلافت کا خطبہ 3 صدیوں کے بعد وہاں پہ جاری ہو گیا۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستضی جو تھا بڑا ہی خوش قسمت آدمی تھا۔ اس کے دور کے اندر خود بھی اس نے اچھے کام کیے، اور اس کے اختیار کے علاوہ بھی عالم اسلام میں ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے اچھے کام کیے، اور اس سے خلافت عباسیہ کی نیک نامی ہوئی۔ اس دور میں اگر آپ وسط ایشیا میں اگر آپ دیکھیں، جہاں السلاجقۃ الکبار کا لکھا ہوا ہے، سمرقند، بخارا وغیرہ، اس سے بھی اوپر چلے ہیں، سمرقند و بخارا کی طرف گئے نقشے میں نا، یہاں پہ دولت خوارزمی آئی۔ میں آپ کو ذرا نقشے میں آپ کو بتاتا ہوں، نقشہ اس کا ہمارے پاس ہے خوارزمیوں کا۔ یہ نقشہ نمبر ہے 24، نقشہ نمبر 24۔ تو خوارزمیوں کو عروج ملا ہے اس کے زمانے میں، پورے وسط ایشیا خراسان کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا نا۔ غزنوی جو تھے، جن کی چھوٹی سی حکومت رہ گئی تھی افغانستان میں، وہ بالکل ختم ہو گئی، ان کی جگہ پہ غوری آ گئے۔ اور سلجوقی تھے، خراسان سے، عراق سے، وسط ایشیا سے بالکل بے نام و نشان ہو گئے، ان کی جگہ آ گئے خوارزم شاہی۔ یہ نقشہ کون سا آ گیا جی؟ نقشہ نمبر 24 میں کہہ رہا ہوں، 24 نہیں آگے ہے اس سے، اس پہ الخوارزم شاہات لکھا ہوا ہے، الخوارزم شاہات۔ بس یہ ہے، یہ نقشہ ہے۔ تو یہ پورا نقشہ وسط ایشیا خراسان کا تبدیل ہو گیا۔ اور ایک پھر مزید بات یہ ہوئی اسی زمانے میں کہ ایک قوم تھی ترکان خطا، وہ آئی اور وسط ایشیا پر وہ قابض ہو گئی، پورے وسط ایشیا پر اس نے وسط ایشیا کے پورے تو نہیں لیکن خاصے حصے پہ اس نے قبضہ کر لیا اس نے، اور اس میں پھر سمرقند و بخارا بھی اس کے پاس آ گئے۔ یعنی خوارزم شاہات کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 حصوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سمرقند بخارا اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا رنگ الگ ہے، وہاں پہ ترکان خطا کا قبضہ تھا جو غیر مسلم تھے۔
ٹھیک ہے. پھر آپ کو خارزم شاہی نظر آ رہا ہے، ذرا گہرا کلر ہے، وہ سارا ان کے پاس تھا. نیچے جو غوری آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یعنی غزنویوں کی جگہ لی. 575 میں خلیفہ مستضی بیمار ہو گیا، اور بیماری کے بعد پھر اس کی وفات ہو گئی شوال کے مہینے میں. اس نے 9 سال حکومت کی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا بیٹا الناصر لدین اللہ وہ حکمران بنا ہے. تو آج تو میں نے وقت سے پہلے ہی جو اہداف تھے پورے کر لیے. اب آپ بتائیں کیا کریں، تقریباً 8 منٹ باقی ہیں ابھی. الناصر کو شروع کر دیں یا کوئی سوالات ہیں وہ کر لیں؟ ایسا آپ مناسب سمجھا جاتا ہے، اگر سوالات کے لیے اگر یہاں پہ سوالات آ جاتے ہیں سوالات کر ہاں لیتے ہیں. سوالات آتے ہیں تو ان کو لیتے ہیں، ورنہ پھر میں الناصر شروع کر دیں. چیٹ میں ایک سوال آیا ہوا تھا. جی ہاں ہاں جی 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 کیا سوال تھا؟ مجھے اسکرین پہ نقشوں سلائڈ نظر نہیں آ رہی، بلیک ہے. نہیں، اس سے پہلے اچھا، دبیس ابن سبقہ نہیں، دبیس اصل میں یہ 2 سیاستدان تھے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا تھوڑا ٹھہریے گا. یہ جو پہلے گزرا تھا نا، جس نے خلیفہ مسترشد سے بھی اس نے لڑائی کی تھی، وہ تو تھا دبیس بن صدقہ. ٹھیک ہے، صدقہ، صاد، دال، قوف، آگے گولتا. اور چونکہ اردو میں ہم گولتا نہیں پڑھتے تو پھر کو صدقہ پڑھتے ہیں. دبیس ابن صدقہ. ٹھیک، اور اس کا تو جو انجام ہوا آپ کے سامنے آ چکا ہے. آگے جو اس کا بیٹا تھا اس کا نام تھا صدقہ، یعنی اپنے دادا کے نام پہ، تو اسے کہا گیا صدقہ بن دبیس. ٹھیک ہے، وہ صدقہ بن دبیس وہ اس کا بیٹا ہے، جو بعد میں عماد الدین زنگی کا حلیف بنا. ٹھیک ہے، وہ پھر الگ ہے وہ سلسلہ. وہ بھی اپنے باپ ہی کی طرح تھا، اسی طرح، یعنی رافضی تھا، اور الٹے سیدھے کام وہ بھی کرتا تھا، خانہ جنگیوں کے اندر شریک ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اچھا. ہاں، دبیس بن صدقہ پہلے تھا، پھر اس کا جو بیٹا تھا وہ صدقہ بن دبیس تھا. اچھا جی، تاریخ کو ترتیب سے کیسے یاد رکھا جائے؟ دیکھیں، تاریخ کو ترتیب سے یاد رکھنا، پوری طرح تو یاد رکھنا، اس میں جتنی آپ کی قوت حافظہ ہے اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. ایک متوسط حافظے والا آدمی وہ کس طرح یاد کرے، میں اس لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اتنا تو پہلے ذہن میں رکھیں کہ لفظ بلفظ یاد کرنا بہت مشکل ہے. اسی طرح حکمرانوں کی یہ سنین ہے اور کون سا حکمران کس کے بعد آیا، پوری طرح یہ بھی یاد رکھنا مشکل ہے، اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ اس کو یاد رکھیں. اب دیکھیں، مجھے تو کتنا زمانہ ہو گیا، مجھے ابھی تک عباسی خلفاء میں متشابہ لگ جاتا ہے، عثمانی جو سلاطین میں متشابہ لگ جاتا ہے. یہ کون سا تھا یار؟ اگر مجھے زبانی کوئی کہے کہ پورے عثمانی سلاطین اول سے آخر تک بتاؤ، کئی جگہ میں غلطی کروں گا. عباسی خلفاء میں غلطی کروں گا کہ اگر کوئی زبانی کہے بتائیں جی پہلے کون تھا پھر اس کے بعد، کچھ تو میں بالکل صحیح سے بتا دوں گا. اور پھر جب یہ خلفاء جن کا دور زوال کے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے گئے، تو ہاں پہ کئی جگہ غلطی لگ جاتی ہے. تو جس کا حافظہ بہت قوی ہوگا تو اس کو مشکل اتنی پیش نہیں آئے گی، لیکن جیسا زمانہ انحطاط کا ہے تو قوی الحافظہ لوگ بہت نایاب ہیں. تو میں متوسط ہی کی بات کروں گا. تو اس کا طریقہ ہے ممارست، یعنی مشق. آپ کسی موضوع کو آپ بار بار آپ اس کو پڑھیں، کبھی رٹا لگا کے یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر رٹا لگا بھی لیں گے تو کچھ دن یاد رہے گا، پھر وہ ذہن سے نکل جائے گا. تو آپ اس موضوع سے دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو شخصیت ہے اس شخصیت سے دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کریں. جس طریقے سے ہم اپنے خاندان کے لوگ ہمیں بہت سارے یاد رہتے ہیں، اپنے دوست احباب وغیرہ یاد رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک
یعنی پوری ان کی شکل ہمارے سامنے ہے، ان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں ان کے، تو ہمیں چیزیں یاد رہتی ہیں۔ تو حافظے میں ایک چیز چسپاں ہو جائے، اس میں دلچسپی کا بھی بہت دخل ہے۔ جس چیز کو ہم نے سرسری پڑھا ہے، بے دلی سے پڑھا ہے، تو وہ یاد نہیں رہے گی۔ اسی چیز کو ایک دوسرے آدمی نے بہت دلچسپی سے انہماک سے پڑھا ہے، اس کو وہ چیز یاد رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ کو پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو اس موقع پہ کیا کریں، اس پر میں مستقل ایک نشست کروں گا، تاریخ پڑھائیں کیسے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کو اس پہ زیادہ میں کہہ سکوں، لیکن انشاءاللہ کوئی نشست رکھیں گے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، بلکہ شاید جامعۃ الرشید میں وہاں بھی اس پہ بات ہو رہی تھی، تاریخ کیسے پڑھائی جائے، اس پہ لیکچر دیں، تو ہو سکتا ہے وہ لیکچر وہ جو ان کا میڈیا ہاؤس ہے اس میں ریکارڈ کر کے وہ یوٹیوب پہ دے دیں۔ تو اگر وہ آ گیا تو اس سے آپ استفادہ کر لیجئے گا، ورنہ آپ کو مستقل انشاءاللہ کوئی اس پہ نشست کر لیں گے۔ اور کوئی بات؟ ہاں، آپ کو ایک میں چھوٹا سا ایک آپ کو اور بتا دوں ایسے سمجھانے کے لیے کہ کبھی آپ کو جیسے نا تاریخ و ترتیب سے کیسے یاد رکھا جائے، تو اس میں ایک چیز آپ کو جو مدد دیتی ہے وہ ہے ٹیبلز، فہارس۔ یعنی آپ کسی موضوع پہ جب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو فہرست اپنے سامنے رکھیں۔ جب جیسے جو بھی اچھی کتابیں تاریخ کی، وہ کسی حکومت کے خاتمے پر وہ تمام سلاطین یا خلفاء کا ایک چارٹ بنا دیتی ہیں، فلاں تھا، پھر اس میں فلاں سال تک حکومت کی، اس کو سامنے رکھیں۔ اچھا، ایک چیز ہے نقشہ بنانا۔ نقشہ بہت کم تواریخ میں نقشے بنے ہوئے ہیں، تو اگر وہ کام آپ خود کر لیں تو آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ یعنی ایک چارٹ لے لیں، تاریخ کتاب میں دیکھیں کہ اب یہ فلاں کا بیٹا تھا، پھر اس کا فلاں بیٹا ہوا، ایک شجرہ سا بناتے ہیں نا، تو شجرہ بنانے سے چیز خود کو بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تھوڑی سی آپ کو اس میں محنت بھی لگتی ہے، اور جتنی محنت لگتی ہے اتنا آپ اس چیز کو زیادہ آپ کے ذہن میں چیز پھر بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ بعد کی تاریخ میں سلاطین کی تصویریں بھی ہیں، وہ صحیح ہیں۔ سلاطین سے مراد اگر بنو عثمان کے سلاطین ہیں تو وہ میرے خیال میں ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں مصوری کا کافی رواج تھا۔ اور لیکن اگر پچھلے کسی نے تصویریں بنائی ہیں بنو عباس کے خلفاء کی یا بنو امیہ وغیرہ، تو میرے خیال میں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بعد کے لوگوں نے تخیل سے بنا لی۔ اس دور میں تاریخ اسلام سے استفادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخ اسلام سے استفادے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں، اور جو چیز آپ کو اس میں دلچسپ لگتی ہے اس کو آپ مزید تفصیل دیکھیں۔ ہمیشہ ابتدا کسی چھوٹی کتاب سے کرنی چاہیے، مختصر کتاب سے کرنی چاہیے۔ اس سے پھر آپ کو جو موضوع ایسا لگتا ہے یار اس چیز کو اور پڑھنا ہے، اس کا سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونے چاہیے۔ دلچسپی کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ اپنی دلچسپی یا آپ کے سامنے طلبہ بیٹھے ان کی دلچسپی کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ سوال کر رہے ہوں، آپ کے ذہن میں ایک چیز کے بارے میں سوال آ رہے ہیں تو مطلب آپ اس کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ طلبہ آپ سے سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ گہرائی سے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت کچھ سمجھا ہے، کچھ نہیں سمجھا تو وہ پوچھ رہے ہیں۔ تو جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں ان کو آپ پھر بڑی کتابوں میں دیکھیں، تو انشاءاللہ وہ دلچسپی پیدا ہوگی اور اس کے مطابق آپ کو استفادہ نصیب ہوگا۔ کسی کتاب کا نام بتا دیجئے جو ابتدا سے شروع کریں۔ کتابیں تو پھر وہ ہیں، مشہور کتابیں ہیں، شاہ معین الدین ندوی صاحب کی کتاب ہے، مختصر ہے، نجیب آبادی صاحب کی کتاب ہے، وہ بھی سمجھے مختصر ہی ہے، اتنی تفصیل نہیں ہے، اچھی کتاب ہے مجموعی طور پر۔ وہ تو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ جو بھی ہماری اردو کی کتابیں ان کے اندر رطب یابس کافی چیزیں موجود ہیں، تحقیق سے نہیں لکھی گئی۔ تو ابھی ویسے ایک اچھی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ میں تاریخ امت مسلمہ کے کام سے فارغ ہو کر اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ وہ آئے گا۔ اس پہ کام تو ہم شروع کر چکے ہیں اس کا، لیکن کیونکہ یہ کام ابھی چل رہا ہے، آگے کا کام چل رہا ہے، تو اس لیے اس کے لیے پورا وقت دینا مشکل ہے، لیکن اس کا خلاصہ وہ انشاءاللہ کریں گے جو ایک جلد کے اندر انشاءاللہ آئے گا، تو اس میں پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، صرف افراد کا حکومت کے لیے تاریخ کا پڑھنا مفید ہوگا یا عوام کے لیے بھی؟ افراد کا یہ کار لکھا ہوا ہے، میں نہیں سمجھ پایا۔ افراد کار حکومت یعنی آپ کا مطلب یہ کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کے لیے تاریخ پڑھنا مفید ہے یا عوام کے لیے؟ جو حکومت کر رہے ہیں، حکمران ہیں یا افسران ہیں، ان کے لیے تو خیر بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ مباحث ان سے متعلق ہوتے ہیں، ان کو وہ چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہیں۔
عوام کے لیے بھی مفید ہے، عوام کے لیے کم سے کم اس درجے میں مفید ہے. دیکھیں ایک چیز ہے، وہ جیسے میں نے بھی آپ کو ایک بلی اور شیر کی کہانی سنائی تھی، وہ تو بالکل جانور ہے، ہمارے انسانوں سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگ ایسی چیزیں سنا کے اس میں سے انسانوں کے لیے کوئی مطلب کی بات، نصیحت کی بات نکالتے تھے. تو اگر بلی اور چوہے کے واقعات سے اور شیر کے واقعات سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور ایسی ایسی حکایتیں لکھی ہیں ہمارے بڑوں کی کتابوں میں، تو جو خود انسان ہے، چاہے ان کے مناسب اور ہمارے منصب میں بڑا فرق ہے، لیکن ان سے آپ ذرا غور کریں تو آپ اس سے کوئی کام کی بات نکال لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں، سیاست کا مزاج جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ سلطان کی سیاست ہو یا ساس کی سیاست ہو، مزاج بنیادی طور پر ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو افسر اپنے بڑے سے کیسے پیش آئے یا بہو اپنے ساس کو کیسے ڈیل کرے، وہ بنیادی طور پہ فلسفی ایک ہی ہوتی ہے. تو اگر آپ ان معاملات کو غور سے سمجھیں تو اپنے معاملات کو بھی آپ بہت بہتر طریقے سے آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں. تاریخ ہند پر بھی بات ہوگی، نہیں ابھی جو ہمارا سیشن جو چل رہا ہے نا، اس میں بس یہ اگلا ہوگا، اس میں عباسی حضرات پورے ہو جائیں گے، پھر ہم عثمانی خلفاء پہ آ جائیں گے، کیونکہ یہ چل رہی ہے تاریخ خلفاء اسلام. تو اگلے سال مشورہ کریں گے، کچھ ایسا طے ہوا سلاطین وغیرہ پہ بات ہوئی تو اس میں تاریخ ہند آ سکتی ہے. ابھی تو ہم نے جن سلاطین کا ذکر کیا ہے وہ سب ضمناً کیا ہے، اصل ہم خلفاء کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا، کسی کتاب کا نام بتا دیجیے جب تک شروع کریں. اس میں ایک کتاب کا مجھے نام یاد آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھہریے گا ذرا. اس کی پی ڈی ایف بھی میرے پاس ہے، میں کوشش کرتا ہوں شیئر کر دوں آپ کو نا گروپ میں، وہ آپ کو گروپ میں مل جائے گی انشاءاللہ. وہ ایک پروفیسر تھے، غلام ربانی صاحب، غلام جیلانی، انہوں نے لکھی تھی. تو اس میں انہوں نے خلاصہ لکھ دیا ہے. تفصیل تو آپ کو نہیں ملے گی، لیکن صرف یہ دیکھنا چاہیں کہ کون کون سی حکومتیں آئی ہیں، کون کون سے بادشاہ خلفاء گزرے ہیں، کب سے کب تک حکومت کی، تو ایک نظریہ وہ آ جائے گا. ہاں مرغا جو ہے وہ بابرکت مرغا آج اذانے نہیں دے رہا، جو ہمیشہ میرے لیکچر میں مدد دینے کے لیے آتا تھا، کچھ آپ کو پڑھانا چاہتا تھا. تو میں کراچی آیا ہوں اور وہ مرغا ادھر ہی پیچھے رہ گیا، اس کو ساتھ لانا بہت مشکل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی سوال ہے تو کر لیں، میرے پاس ابھی ٹائم ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، پھر اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.